الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھنے والوں کے لیے سخت وعید ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ خوش نصیبوں کے لیے ہے، اور جو جنت میں جانا چاہتے ہیں انہیں حضور علیہ السلام سے محبت بڑھانے کے لیے درود پڑھنے کی کثرت کے ساتھ عادت بنانی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے روز روزہ دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ پس یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اس دروازہ سے داخل نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ جنتی ہونے کے لیے روزہ دار ہونا بھی بڑا فائدہ مند ہے، ضروری ہے، اور بہت کامیابی کی ضمانت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور علیہ السلام سے عشق کرنے والوں، رمضان سے محبت کرنے والوں، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ اس سے پہلے کر چکا اس کا کفارہ ہو گیا۔ پتہ چلا کہ روزہ گناہوں کے کفارے کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی بخاری شریف کی ایک اور پیاری سی روایت ہے کہ جس شخص نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دے گا۔ اگر کوئی جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو پھر تو اسے روزوں کی کثرت بھی کرنی چاہیے، روزوں سے محبت بھی کرنی چاہیے، اور غفلت کسی طریقے سے بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ سبحان اللہ۔ تجربے کار لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوے کی اوسطاً عمر تقریباً 500 سال تک ہوتی ہے۔ تو اب اندازہ کر لیجئے اس روایت کے مطابق کہ اتنا جہنم سے دور ہونا ہے، بچنا ہے، تو پھر روزے چھوڑنے نہیں ہیں، روزے رکھنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزوں سے محبت عطا فرمائے۔ جس شخص نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک سبز گھر زبرجد یاقوت سرخ کا بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی روزے میں صبر، تحمل، بردباری ضروری ہے، روزے میں انکساری ضروری ہے، عاجزی ضروری ہے، اور فقط اللہ کی رضا حاصل کرنا یہ مقصد ضروری ہے۔ اور اگر دوسروں کو جتانا، دوسروں کو احساس دلانا اگر پایا جائے، ریاکاری کا مقصد اگر پایا جائے، تو روزے کی برکت اور اس کی روحانی خوبی سب نکل جاتی ہے۔ تو پھر ہمیں روزے سے ایسے بھوکے رہنے سے کچھ نہیں ملنے والا۔ تو اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو روزے کی برکات کا خیال رکھنا پڑے گا، اس کے احساسات اور اس کے طریقوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یاد رکھیے کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ روزہ آدھا صبر ہے۔ آپ نے یقیناً اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے سامنے کھانا بھی ہو، ہمارے سامنے پانی بھی ہو، پیاس بھی لگی ہو، بھوک بھی لگی ہو، مگر یہ احساس دل میں موجود ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے،
اور روزے میں کھانا اور پینا نہیں ہے، اگر اس احساس کے ساتھ کہ اللہ کی رضا کے لیے، روزے کی روحانیت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا پینا چھوڑنا ہے، تو پھر انشاءاللہ عز و جل اس صبر پر ہی روزہ قائم رہے گا، اور جب روزہ صبر کے ساتھ قائم رہے گا تو پھر اس کی روحانیت اور اس کی برکت نصیب ہوگی۔ ایک اور روایت ہے کہ روزہ دار کا سونا عبادت، اس کی خاموشی تسبیح، اور اس کی دعا قبول، اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ روزہ دار اگر روزہ رکھ کر سو بھی جائے تو اس کا سونا بھی فضول نہیں، اس کا سونا بھی بے مقصد نہیں، اس کے سونے کے باوجود بھی اسے عبادت کا اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ خاموش بیٹھا رہے، کوئی کام نہیں کر رہا، بالکل چپ، زبان بند، لیکن اس کے باوجود اس کی خاموشی بھی عبادت ہے۔ یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، کیونکہ یہ روزے سے ہے۔ اس نے اللہ کی خاطر اپنے جسم کو بہت سے کاموں سے روکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی خاموشی پر بھی تسبیح بیان کرنے کا اجر عطا فرمانے والا ہے۔ اور اب جو یہ دعا کرے گا تو اس کی ہر دعا، ہر نیک اور جائز دعا، ہر اسلامی قاعدے کے اعتبار سے مانگی گئی دعا قابل قبول ہوگی، اور اس کا ہر کام نیکی کا کام ہوگا، ہر کام مقبول کام ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ ایک اور خوبصورت روایت سنیے، جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں۔ جسم کے اعضاء، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ انگلیاں، یہ جوڑ، یہ بال، یہ ناخن، جسم کا ہر عضو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں، اور حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ عز و جل، تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ کہے، یا سبحان اللہ کہے، یا اللہ اکبر پڑھتا رہے، تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ تو اب جو لوگ روزے سے غفلت کرتے ہیں، سستی اور کاہلی کرتے ہیں، کیا ان کے لیے یہ مقام سوچنے کا نہیں؟ کیا ان کے لیے یہ مقام سمجھنے کا نہیں؟ کیا یہ موقع بہترین نہیں کہ وہ توبہ کریں اپنی غفلت سے، وہ باز آ جائیں اپنی سستی سے، اور فوراً ایکٹیو ہو جائیں، تیار ہو جائیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل کوئی روزہ چھوڑنا نہیں، انشاءاللہ سارے روزے رکھنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں، ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔